مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کے اعلان نے حکومت اور اپوزیشن کو آزمائش سے دوچار کر دیا۔ بلدیاتی الیکشن کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایڈیٹر جموں کشمیر عامر محبوب صاحب۔ جی عامر صاحب، آگاہ کیجیے گا۔ جی ناظرین، آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن کی جانب سے آزاد کشمیر کے آئندہ بلدیاتی انتخابات مرحلہ وائز کرانے کے اعلان کے بعد مظفرآباد ڈویژن میں انتخابات کے انعقاد کو صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ انتخابات نہ صرف اپوزیشن کے لیے سرپرائز تھے بلکہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے لیے بھی بڑے ہی سرپرائز ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومت اور وزیر اعظم آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کے پہلے مرحلے پہ مظفرآباد ڈویژن کے انتخاب کی وجہ سے بڑی بری طرح پھنس چکے ہیں۔ مظفرآباد ڈویژن کو اگر دیکھا جائے تو ناظرین 3 اضلاع وادی نیلم، وادی جہلم اور مظفرآباد پہ مشتمل ہے۔ اس کے 9 انتخابی حلقے ہیں، اور 9 انتخابی حلقوں میں جو 2021 کے جنرل الیکشن ہیں اس کے اگر انتخابات کا بغور جائزہ لیا جائے تو صرف 3 نشستیں جو ہیں وہ جیتنے میں کامیاب ہوئی حکمران جماعت، اور متعدد حلقے ایسے ہیں جس میں حکمران جماعت کے جو ہیں رنر اپ پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ اب جو ہے 1323 یہاں پہ پولنگ اسٹیشنز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ انتخابات ہونے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مظفرآباد اور وادی نیلم اور جہلم کی جو اجتماعی یونین کونسلز ہیں اس کے اوپر 700 کے قریب جو ہیں وہ حساس پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پہ پولنگ ہوگی۔ آج حکومت آزاد کشمیر نے دوبارہ وفاقی حکومت کو بذریعہ کشمیر کونسل ایک مکتوب ارسال کیا ہے جس میں مزید جو ہے وہ سیکورٹی فورسز دوبارہ سیکورٹی فورسز کی درخواست کی گئی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار انہوں نے اس طرح 38,000 یا 33,000 سیکورٹی نہیں مانگی بلکہ صرف 5,000 فوج اور رینجر کے اہلکار مانگے ہیں، اور یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ شاید اتنے جو ہیں وہ اہلکار جو ہیں شاید وفاقی حکومت جو ہے وہ سپیئر کرنے کی پوزیشن میں بھی ہو۔ وزیر اعظم کی جانب سے اب مظفرآباد ڈویژن میں الیکشن کمیشن کے موقف کی حمایت کی گئی ہے، جبکہ جو باقی ساری جو اپوزیشن ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس جماعت اسلامی اور جموں و کشمیر پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا ہے چیف الیکشن کمشنر جسٹس سلیریا کے اوپر جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو اب جو ہے آزاد کشمیر کے جو بلدیاتی انتخابات مظفرآباد کی 41 یونین کونسلز میں ہیں، اور نیلم کی وادی نیلم کی 15 یونین کونسل اور وادی جہلم کے 18 یونین کونسل پہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اگر ان کے ہم جو نتائج ہیں وہ تو خیر کسی کو قبل از وقت کہنا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، لیکن اس وقت جو ہے وہ بظاہر اپوزیشن کی حمایت حاصل ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جیسا فاروق حیدر صاحب اور لطیف اکبر صاحب اکٹھے جو ہے مسلسل آپ کو پریس کانفرنسز میں دکھائی دیتے ہیں، یا شاہ غلام قادر صاحب بھی، یہ ابھی تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں انہوں نے آزاد کشمیر میں پی ڈی ایم نہیں بنائی اور نہ ہی اتحاد کیا ہے۔ تو وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 9 انتخابی حلقوں میں سے 6 وہ جیتے ہوئے ہیں، اور اگر یہ اگلے 3 دنوں میں یا پنچ کے انتخابات میں یا میرپور ڈویژن کے انتخابات میں یہ دونوں بڑی جماعتیں اتحاد کر لیتی ہیں تو خاصا جو ہے وہ الارمنگ ہوگا۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مظفرآباد ڈویژن میں جو حکمران جماعت ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ انہیں 2-3 طرح کے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ وہاں پہ نظریاتی اور غیر نظریاتی کی بڑی تقسیم ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ نئے اور پرانے کی بڑی تقسیم ہے، اس کے علاوہ مظفرآباد ڈویژن میں یہ بڑی تقسیم ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سیاسی طور پہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، اور بعض لوگ جنہوں نے بہت سارے یا جنہیں مستقبل کے سہانے خواب دکھائے گئے تھے وہ جو ہے وہ سخت جو ہے پریشانی کا شکار ہیں۔ اگر ہم گزشتہ انتخابات میں صرف وادی نیلم، وادی جہلم اور مظفرآباد کے نتائج پہ دیکھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اجتماعی طور پہ مظفرآباد ڈویژن میں پاکستان تحریک انصاف کو 1,42,000
617 ووٹ پڑے تھے 9 انتخابی حلقوں میں، اور ان کے مقابلے میں 2,97,869 لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ووٹ استعمال کیا۔ وادی نیلم کی دونوں نشستیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف ہاری۔ ایک حلقے میں شاہ غلام قادر کامیاب ہوئے، اس حلقے میں تحریک انصاف کے امیدوار نے 11,807 ووٹ لیے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو جیتنے والے تھے اور جو باقی امیدوار تھے انہوں نے 31,200 ووٹ لیے۔ لوور نیلم میں میاں عبدالوحید پاکستان پیپلز پارٹی کے کامیاب ہوئے، وہ بھی جو ہیں وہ اپوزیشن سے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے۔ اس حلقے میں 13,294 ووٹ لیے تھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار راجہ الیاس صاحب نے، جبکہ ان کے مقابلے میں 29,217 ووٹ پڑے۔ اب اگر مظفر آباد کی طرف آئیں تو مظفر آباد کے حلقہ کوٹلہ، جہاں سے تحریک انصاف کے میر عتیق الرحمان امیدوار جو تھے وہ تھے، تو وہاں پہ جاوید ایوب پیپل پارٹی کے کامیاب ہوئے۔ میر عتیق الرحمان نے بہت اچھے ووٹ لیے تھے 19,677، لیکن ان کے مقابلے میں ان کے ڈبل ووٹ کاسٹ ہوئے 38,721۔ اور جو مظفر آباد کا حلقہ L28 لچھراٹ ہے، وہاں پہ چودھری شہزاد نے 21,873 ووٹ لیے تھے، جبکہ وہاں پہ بھی ان کے مخالف امیدوار جو جیتے بازل نقوی صاحب، اور جو باقی کینڈیڈیٹس کو ووٹ پڑے ان کی تعداد 38,200 تھی۔ مظفر آباد شہر میں ناظرین یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، یہ خواجہ فاروق صاحب کا حلقہ ہے، اور یہ اس وقت سب سے مشکل حلقہ ہوگا، کیونکہ خواجہ فاروق صاحب نے 13,337 ووٹ لیے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو امیدوار تھے بیرسٹر افتخار گیلانی اور مختار عباسی صاحب اور دیگر امیدواروں نے 25,000 سے زائد ووٹ لیے تھے۔ تو اب وہ اگر پیپل پارٹی والے بھی وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ گڑھی دوبٹہ کا جو حلقہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے محفوظ حلقہ ہے۔ یہاں پہ چوئی رشید صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس وقت 18,119 ووٹ لیے تھے، جبکہ ان کے جو سارے مخالفین ہیں اگر ان کا ووٹ مجموعی طور پہ جمع کر لیا جائے تو وہ 13,772 بنتا ہے۔ اس طرح جو کھاوڑا ہے وہاں پہ راجہ منصور صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں، وزیر اعظم معائنہ کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس وقت انہوں نے 9,175 ووٹ لیے تھے، جبکہ یہ حلقہ بھی اپوزیشن لیڈر چوئی لطیف اکبر صاحب نے جیتا تھا، اور وہاں پہ چوئی لطیف اکبر صاحب اور مسلم کانفرنس کے امیدوار اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو اجتماعی طور پہ مجموعی طور پہ 60,000 ووٹ پڑے۔ معاف کیجیے گا۔ اس کے بعد اگر ناظرین ہم چکار اور جہلم ویلی کے حلقوں میں چلے جائیں تو چکار کے حلقے میں ذیشان حیدر صاحب تھے تحریک انصاف کے امیدوار، انہوں نے 9,016 ووٹ لیے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں فاروق حیدر صاحب جیتے، اور دوسرے نمبر پہ چند 100 ووٹ سے صاحبزادہ اسحاق ظفر مرحوم کے بیٹے صاحبزادہ اشفاق ظفر تھے۔ اجتماعی طور پہ اس حلقے میں ان کے 9,000 کے مقابلے میں 39,000 کے قریب ووٹ ان کے مخالفین کو پڑے ہیں۔ اور جو سب سے جو آخری حلقہ ہے L33 لیپا کا، وہ محفوظ حلقہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ وہاں سے وزیر تعلیم دیوان علی خان چغتائی جیتے تھے، انہوں نے 26,476 ووٹ لیے تھے، جبکہ ان کے جو مد مقابل اجتماعی ووٹ پڑے تھے وہ جو ہیں 22,497 ہیں۔ تو چوئی رشید صاحب کا اور دیوان علی چغتائی صاحب کے جو حلقے ہیں، ان کے علاوہ آزاد کشمیر کے مظفر آباد ڈویژن میں تحریک انصاف جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور اگر 27 نومبر کو ہونے والے پہلے مرحلہ وائز انتخابات اگر یہ کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپوزیشن حکومت والے اور الیکشن کمیشن، تو پرامن منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید وہاں پہ اپوزیشنوں کو ایک بار پھر جو ہے وہ حمایت حاصل ہوگی، اور اگر جو ہے اپوزیشن وہاں پہ اتحاد کر لیتی ہے، پاکستان کی طرز پہ PDM بنا لیتی ہے، تو شاید وہ کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج کا جو بھی ہوں، لیکن سب سے اہم جو ایشو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو انتخابات میں مہیا کرنا ہے، اور جس انداز سے امن عامہ کو برقرار رکھنا ہے، اور کسی صورت بھی جو ہے ہم یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں کو محفوظ رکھے اور انتخابی عمل جو ہے وہ پرامن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچے۔